الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاعنا وشفاع صدورنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومصحوبنا وغوثنا وغياثنا وغيثنا ومغيثنا ومعيننا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربي لا تذر من الأرض على الأرض من الكافرين ديارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. حضرات محترم، میں نے جس چھوٹی سی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر کچھ گفتگو کرنے سے پیشتر آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، میدان محشر میں ہم گنہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، رحمت للعالمین کی بارگاہ ناز میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ جھوم جھوم کر اور مدینے کی طرف لو لگا کر درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے سب لوح و قلم تیرے ہیں. اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا: ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے تعلق سے اپنا موضوع سخن میں نے آج بنایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر کچھ گفتگو کیا جائے. ان کی زندگی، ان کی تبلیغ، ان کی دعوت کیسی رہی، کس طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے رہے، اس پر تھوڑی دیر گفتگو کرنے کا آج ارادہ کیا ہے. تو ارشاد فرمایا: ربی لا تذر، اے رب خطہ زمین سے، صفحہ ہستی سے کافروں کو مٹا دے. زمین کے اوپر جہاں جہاں کفار موجود ہیں، ان تمام کفار و مشرکین کو خطہ زمین سے مٹا دے، سب کو ہلاک کر دے. یہ کس نے بد دعا کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ جتنے کفار جہاں جہاں ہیں سب کو مٹا دے، تباہ اور برباد کر دے. اس کی شان و نزول اس طریقے سے ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بڈھا تھا جس کا نام قصی تھا.
انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا تم نوح علیہ السلام کی استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، تکلیف پہنچانا اور جو بھی طریقے سے ہو ان کو تکلیف پہنچانے میں، مذاق اڑانے میں، ان کے ٹھٹھا کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑنا، کوئی کمی نہیں کرنا، دل کھول کر ان کو مذاق اڑانا، ان کو تکلیف پہنچانا، ان کا جو ہے استہزاء کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر چلا حضرت نوح علیہ السلام جہاں موجود تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھو یہی ہے وہ نوح، یہی ہے وہ شخص، اس کی باتوں میں کبھی تم نہ آنا، ان کی باتوں سے کبھی متاثر نہ ہونا، اپنے دل پر کوئی ان کی بات لینا نہیں، اور ان کا مذاق اڑانے میں، ان کو تکلیف دینے میں، ان کو اذیت پہنچانے میں، ان کو برا بھلا کہنے میں ایک ذرہ برابر بھی کسر نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں، ان کی تکلیف جہاں تک ہو ان کو تکلیف دیتے رہنا۔ یہ تو باپ کی بات باتوں میں تھی، بیٹا اس سے بھی آگے گزرا، اور بیٹے نے کیا کیا، باپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، لینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر مارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر مارنے کی وجہ سے سر پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا اور خون نکل کر پیشانی سے بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے لگے، پروردگار تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری قوم مجھ کو کیسی ستا رہی ہے، میری قوم مجھ کو کیسے پریشان کر رہی ہے، میری قوم مجھ کو کیسے تکلیف دے رہی ہے، میری قوم میری کیسی استہزاء کر رہی ہے، اور میں میری قوم کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہوں، میری قوم کو جنت کا راستہ بتاتا ہوں، میری قوم کو میں سیدھی راستہ دکھلاتا ہوں، لیکن میری قوم سیدھی راستہ کو چھوڑ کر وہ جہنم کا راستہ، غلط راستہ اختیار کر رہی ہے۔ اے اللہ اگر تو کرم کرتا ہے تو ان پر کرم کر اور اس کو ایمان کی دولت نصیب عطا فرما، ورنہ نہیں تو مجھے صبر کی طاقت عطا فرما۔ اب میرے اندر صبر نہیں ہے پروردگار، صبر کی طاقت میرے اندر نہیں ہے، اب برداشت سے باہر ہو چکا ہے، میں نے ان کی ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، ان کو دین کی تبلیغ کی، دین کی دعوت دیا، کلمے کی دعوت دی، لیکن یہ کلمے پڑھنے والے نہیں۔ اگر مجھے علم ہوتا، حضرت نوح علیہ السلام عرض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں، اے پروردگار اگر مجھے علم ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے، یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے، یا اس کی نسل میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے، تو میں ان کے لیے صبر کرتا، ان کے لیے تکلیف اٹھاتا، ان کے لیے اور دین کی تبلیغ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ملا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اے نوح یہ جتنے ہیں کوئی تم پر ایمان لانے والے نہیں، نہ ہی ان کے اولاد میں سے کوئی ایمان والے ہیں، نہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی ایمان لانے والا ہے، نہ باپ کی پیٹھ میں کوئی ایسا موجود ہے جو ایمان لانے والا، نہ ماں کے رحموں میں کوئی ایسا موجود ہے بچہ جو ایمان لانے والا ہے۔ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں ان کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی تم پر ایمان لانے والا ہے، ایمان لانے والا نہیں، کوئی نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اس چیز کا پورا علم ہو گیا کہ اب کوئی ایمان لانے والا ہی نہیں ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب صفحہ ہستی سے، خطہ زمین سے تمام کفار و مشرکین کو مٹا دے، اس کو تباہ اور برباد کر دے۔ پھر اس کے بعد اس دعا کے بعد تباہی شروع ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا۔ یہ تھا وہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اس کی شان نزول کے طور پر میں نے بیان کیا۔ اب آتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کئی ایک پیغمبر تشریف لائے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی ایک لمبے زمانے تک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ایک لمبا مدت تک۔ ادریس علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد الغرض مختصر یوں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ دو جماعت میں بٹ گئی تھی۔ ایک تھی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے، ایک تھا قابل حابل کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابل اور حابل،
قابل جنہوں نے حضرت حابل کو قتل کیا تھا، اس کا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ بہرحال قابل کی اولاد کفار و مشرکین میں سے ہو گئی، بت پوجا کرنے والوں میں سے ہو گئی۔ تو دو قوم ہو گئی تھی، بٹ گئی تھی۔ شیش علیہ السلام کی اولاد الگ، قابل کی اولاد الگ۔ شیش علیہ السلام کی اولاد پہاڑوں میں ان کو لیا کر رکھا گیا تھا، وہ پہاڑوں میں رہتی تھی۔ اور شیش علیہ السلام کی اولاد میں مردیں خوبصورت ہوتی تھی، مردیں خوبصورت ہوتے تھے اور عورتیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی تھی۔ اور قابل کی گھروں میں، قابل کی جماعت میں عورتیں خوبصورت ہوتی تھی، مردیں اتنی خوبصورت نہیں ہوتے تھے۔ یہ لوگ شہروں میں آباد ہوتے تھے، وہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ اور ان کو منع کیا گیا تھا، حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد کو منع کیا گیا تھا، تم قابل کی جماعت سے، قابل کی گروہ سے کبھی نہیں ملنا، ان سے بات چیت نہیں کرنا، ان سے رشتہ داری نہیں جوڑنا، بالکل ان سے الگ رہنا۔ اب حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد جو پہاڑوں میں رہتی تھی، ان کے لیے ایک محافظ رکھا گیا تھا۔ ان کے لیے ہمیشہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے اور ان کی حفاظت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے تھے۔ ایک زمانہ گزرا تو تقریباً حضرت شیش علیہ السلام کی جو اولاد پہاڑ کے اوپر رہتی تھی، 100 لوگ تیار ہوئے کہ جا کر قابل کی لوگوں کو دیکھیں کیا حال ہے، وہ کیسے گزار رہے ہیں دن، کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ 100 لوگ آئے۔ جب وہ 100 لوگ نیچے آئے پہاڑ سے، نیچے آنے کے بعد کیونکہ قابل کی جماعت میں، قابل کی گروہ میں، قبیلے میں عورتیں خوبصورت تھی، مرد خوبصورت نہیں تھے۔ اب ان کی جماعت میں خوبصورت مرد تھے، وہ خوبصورت مرد لوگ جب نیچے آئے تو ان عورتوں نے جب دیکھا کہ ہمارے مرد ہیں تو کوئی بھی خوبصورت نہیں ہے، یہ لوگ بہت خوبصورت ہیں، ان کو سمجھا بجھا کر یہ وہ بول کے اپنے قید میں کر لیا، اور وہ 100 کے 100 مرد ان کے بیچ میں رہ گئے۔ ایک زمانہ گزر گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا ہوا؟ وہ 100 لوگ گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں کیا ہوا نہیں ہوا۔ پھر 100 لوگوں کی ایک جماعت پہاڑ سے نیچے اتری، پھر یہ لوگ آئے تو یہ لوگ بھی عورتوں کے جال میں پھنس گئے، کیونکہ یہاں کی عورتیں خوبصورت اور وہ خود خوبصورت تھے، عورتیں نے اپنے جال میں پھنسا لیا اور پھر ان کو رکھ لیا۔ یہ 100 لوگ بھی رہ گئے۔ اب پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ ابھی بھی موجود تھے، تو سارے لوگ مل کر کہے کہ سب کے سب چلو اب نیچے اتریں گے۔ اب سارے لوگ وہ شہر میں آئے، قابل کی قبیلے میں آ گئے، اور آنے کے بعد پھر بس آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا، آپس میں میل محبت ہو گئی، دھیرے دھیرے رشتہ داری جمنے لگی، ایک دوسرے سے نکاح ہونے لگے۔ آخر کار یہ تو پہلے ہی کفر و شرک میں مبتلا تھے، اب پھر دھیرے دھیرے یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ پوری قوم کفر و شرک میں ڈوب گئی، پوری قوم کفر و شرک میں ڈوب گئی۔ بس اللہ کی نافرمانیوں میں سب ڈوب گئے، کیونکہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو لفظ نوح کی پہلے وضاحت کر دو۔ نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ کا نام نوح کس اعتبار سے پڑھا؟ آپ کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، شیخ الانبیاء اور آدم ثانی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دراصل یہ کہ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ ایک گزر ایک کتے کی طرف سے ہوا، ایک شکاری کتے کے پاس سے ہوا، تو وہ شکاری کتا آپ کے قریب آیا جو بہت زیادہ زخم کھایا ہوا تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے قبیح دور ہو جا، یعنی اے بد شکل والے دور ہو جا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جب کتے سے کہا، اے قبیح، اے بری شکل والے دور ہو جا، تو کتے کی اندر اللہ تعالیٰ نے گویائی عطا فرمائی، بزبان حال بات کرنے لگا کتا کہنے لگا، کیا آپ کے اندر طاقت ہے کہ مجھ سے زیادہ آپ پیدا کر دیں، مجھ سے زیادہ بہتر پیدا کر دیں تو آپ کر دیں، مجھ سے بہتر اگر آپ کے اندر طاقت ہے پیدا کرنے کی تو پیدا کر دیں، مجھ سے بہتر مخلوق پیدا کرنے کی۔ اس کے بعد کہا کہ آپ نقش کو برا کہتے ہیں یا نقاش کو، مطلب پیدا کرنے یا مجھ کو برا کہہ رہے ہیں یا آپ پیدا کرنے والے کو برا کہہ رہے ہیں۔ کتا حضرت نوح علیہ السلام سے بات کر رہا ہے کہ مجھے برا کہتے ہیں یا میرے پیدا کرنے والے کو آپ برا کہتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کر کہا کہ اے نوح اپنی زبان کو روکیں، آدمیت، یہ انسان کو جو آدمیت کا مرتبہ ملا ہے آپ نے نہیں دیا ہے، اور آپ کے سر پر جو نبوت کا تاج رکھا گیا ہے
یہ خود سے آپ نے نہیں اپنا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے جسم کے خال اتار دے، میرے جسم سے اس برے خال کو، یہ کتے کی شکل کے خال کو اتار دے اور انسان کی پیشانی پر ذلت کا نشانی لگا دے، انسان کی پیشانی پر ذلت کی نشانی ڈال دے۔ اتنی گفتگو سننے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام بہت مضطرب ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ 40 سال تک اس باتوں پر روتے رہے کہ میں نے کیوں کہا کتے کو کہ اے قبیح دور ہو جا۔ 40 سال تک اسی بات پر حضرت نوح علیہ السلام روتے رہے، ایک روایت۔ دوسری روایت یوں آئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائے، طوفان آیا، طوفان دب گیا، پھر آپ زمین پر آباد ہوئے تو ابلیس ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ اے نوح آپ نے میرا ایک کام بہت آسان کر دیا۔ کہا کہ ابلیس تو ابلیس ہے، میں تیرا کام آسان کر دوں؟ میں تیرے موافق تیرے حساب کا کون سا کام میں نے کیا ہے یا کرتا ہوں یا کروں گا؟ نہ کیا ہوں نہ کروں گا، کہ تجھے فائدہ ہو، تجھے آسانی ہو۔ تیرا تو کوئی کام کرنے والا نہیں، تیرے موافق کوئی کام ہو جائے۔ کہا کہ ابلیس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کی قوم میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو بہت محنت ہمیں کرنی پڑتی تھی دین سے دور رکھنے کے لیے، بہت مشقت کرنی پڑتی تھی ان کو دین سے دور رکھنے کے لیے، اور بہت محنت و مشقت کے بعد ہم مرتے دم تک ان کو جو ہے دین سے دور رکھتے تھے، تب جا کر وہ جو ہے دین سے ہٹ کر ان کی موت ہوتی تھی، وہ کفار و مشرکین میں سے مرتے تھے۔ اب آپ نے ہمارا کام بہت آسان کر دیا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب آپ کی قوم آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے محنت کرنا چھوڑ دیا، ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، ان کے لیے بد دعا کر دی، تو ساری قوم ایک بار میں تباہ ہو گئی اور سب کے سب سیدھے جہنم میں پہنچ گئی۔ تو ہمارے لیے یہ کام آسان ہو گیا، نہیں تو ہم کو ان کے پیچھے محنت کرنی پڑتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس بات سے بھی بڑا صدمہ ہوا کہ کیوں میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی، اپنی قوم کے لیے کیوں بد دعا کی۔ بہت مضطرب ہوئے، پریشان ہو گئے اور اسی پر آپ روتے رہے۔ تقریباً 40 سال کا ذکر آیا ہے، 40 سال تک آپ نے نوحہ کی، اس لیے پڑھا گیا نوح آپ کا نام پڑ گیا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جب کنعان آپ کا بیٹا کا نام، کنعان کشتی میں سوار نہ ہوا، طوفان نوح آیا، کنعان کشتی میں سوار نہیں ہوا، کہا میں جودی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ہاں چڑھ جا، لیکن وہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ یا اللہ میرا بیٹا کنعان میری آل اولاد سے ہے، میرے اہل و عیال سے ہے، میرے اہل و عیال کو تو نے بچانے کا وعدہ فرمایا ہے۔ کہا تیرے اہل و عیال سے وہ نہیں ہے، وہ خطا کار ہے، وہ سیاہ کار ہے، وہ بدکار ہے۔ اس سے آپ کو کافی تکلیف بھی پہنچی، اضطراب بھی ہوا۔ اس بنیاد پر بھی روایتیں آئی ہیں کہ آپ 40 سال تک روتے رہے۔ الغرض مختصر یوں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام کیوں نوح پڑا وہ میں نے وضاحت کیا آپ کے سامنے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ نے دین کی تبلیغ شروع کیا۔ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کیا اس ٹائم جو ہے کفر و شرکی کے بازار گرم تھے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ بتوں کی پوجا اس سے پہلے نہیں کی جا رہی تھی، اس وقت نیا بت کو پوجا کرنا شروع ہوا۔ ایسے وقت میں جب حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہوا دراصل معاملہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پردہ فرمانے کے بعد، آدم علیہ السلام کے پیدا فرمانے کے بعد جو حضرت شیث علیہ السلام کی اولادیں تھیں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں دوسرے تھے، ان لوگوں نے قابل کی نسل سے جتنے لوگ پیدا ہوئے تھے ان کو نوح علیہ السلام کا زیارت اور ان کا دیدار کرنے نہیں دیا، ان کو روک دیا کہ تم دیدار نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ تم آدم علیہ السلام کا نافرمان ہو، ان کے گستاخ ہو، ان کے نافرمان ہو، تم زیارت نہیں کر سکتے، ان کو روک دیا گیا۔ تو ابلیس کو بڑا موقع مل گیا، جب روک دیا گیا تو ابلیس نے کہا کہ ارے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے لیے ایسا کام کر دیں گے، انسانی شکل میں آیا، کہا ہم تمہارے لیے ایسا کام کر دیں گے کہ تمہارا سر فخر سے اونچا ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ ہم آدم علیہ السلام کی شبیہ تیار کریں گے، شبیہ بولے اس کی مورتی تیار کریں گے۔ تو ابلیس نے 5 مورتیاں تیار کی، حضرت آدم علیہ السلام کی 5 مورتیاں تیار کی، ہر ایک کا الگ الگ نام دیا۔ اب سب لوگ
آدم علیہ السلام کے پتلے کی 5 مورتیاں تھی، پتلے تھے، وہ سب کو پوجا کرنے لگے، اس کی طواف کرنے لگے، ان کی زیارت کرنے لگے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ اب وہ شیطان جیسا جیسا ان کو بتاتا گیا ویسا ویسا وہ کرتا گیا، اور کفر و شرک میں پوری قوم ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو تو پیدا کیا گیا، تو حضرت نوح علیہ السلام پھر بڑے ہوئے اور دین کی تبلیغ کرنا شروع کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ کتنے؟ 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کے لیے لوگوں کو سمجھاتے رہے، لوگوں کو دین کے لیے بتاتے رہے۔ طرح طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو لوگ ستاتے تھے۔ نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی عمر عطا فرمائی، 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ آپ شیخ الانبیاء ہیں، 1000 سال آپ کو عمر عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کا حال یہ تھا کہ 1000 سال میں نہ ہی آپ کے بال سفید ہوئے، نہ ہی آپ کے دانت جھڑے۔ ہماری یہاں 60 سال عمر ہو تو دانت جھڑنے شروع ہوتے ہیں، 1000 سال کی عمر کے بعد بھی آپ کے دانت نہیں جھڑے، نہ ہی جسم میں کوئی توانائی کمی ہوئی، طاقت کی کوئی کمی ہوئی۔ ہمیشہ ایک ہی طرح آپ کا جسم طاقتور توانا رہے گا۔ آپ راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، دن کو مسلمان بننے کے لیے لوگوں کو راہ راستے پر آنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، رات کو لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، دن کو لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، ان کو سمجھاتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو سمجھا کر ایک زمانہ گزر گیا، لوگ آپ کو مجنون سمجھتے تھے، پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے، یہ پاگل اور دیوانہ ہو گیا۔ یہ حال تھا آپ کے دین کی تبلیغ کا۔ طرح طرح سے آپ کو ستاتے تھے، طرح طرح سے آپ کو تکلیف پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک محفل میں آپ تشریف لے گئے، لوگ بات کر رہے تھے آپس میں کچھ، آپ نے دین کی تبلیغ کرنا وہاں جا کر شروع کر دیا۔ جو ہی دین کی تبلیغ کیا تو لوگوں نے اتنے پتھر برسائے کہ آپ پتھروں میں چھپ گئے، اتنے پتھر برسائے آپ کے اوپر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام پر کہ آپ چھپ گئے، پتھر اوپر آپ پتھر کے نیچے ہو گئے۔ سارے لوگوں نے سوچا کہ اب اس کا دم ٹوٹ جائے گا، ان کی جان نکل جائے گی اور چلے جائے۔ رات ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تمام پتھروں کو ہٹایا اور آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور آپ کا علاج کیا، اور پھر صبح آپ تندرست ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ پورا دن آپ کو لوگ تکلیف پہنچاتے، پتھر مارتے، آپ پر لاٹھی ڈنڈے برساتے، رات بھر آپ کا علاج ہوتا، صبح آپ بالکل توانا اور تندرست ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل آتے، آپ کا علاج کرتے، صبح آپ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ دن بھر تھکا ماندہ جتنا ہوتا تھا، رات بھر آپ کا علاج ہوتا تھا، صبح بالکل صحیح ہو جاتے، پھر قوم کے پاس پہنچ جاتے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، اپنے آپ کو جنت کے راستے پر قائم کر لو، اپنے آپ کے لیے جنت کا پروانہ کر لو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایسے ہی کچھ محفل سجی تھی کفار و مشرکین کی، اور آپ گئے، پھر ان کو پھر دعوت دینے لگے دین کی۔ ان لوگوں نے آپ کے اوپر اتنے تکلیف پہنچائی، اتنے ڈنڈے برسائے، اتنے تکلیف دیے کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے کمبل میں لپیٹ کر آپ کو لے جا کر آپ کے گھر میں لے جا کر ڈال دیا، سوچا کہ اب ان کی روح نکل جانے والی ہے، اب اس کو موت آنے والی ہے۔ لیکن صبح اٹھے تو حضرت نوح علیہ السلام بالکل صحیح سالم تندرست ہو چکے تھے، جسم میں وہی طاقت، وہی توانائی، وہی خوبصورتی آ گئی۔ طرح طرح سے آپ کو ستاتے رہے، لیکن آپ جو ہے پیچھے نہیں ہٹے، دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ کتنا زمانہ گزرا؟ 950 سال تک آپ دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور جب آپ کو علم ہو گیا کہ اب یہ قوم ایمان لانے والی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ ان میں سے یا ان کی نسل میں سے کوئی ایمان لانے والا ہے تو میں پھر بھی ان کی خدمت کرتا، ان کی تبلیغ کرتا، ان کی اذیت کو برداشت کرتا اور صبر کرتا۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں،
نہ یہ کوئی ایمان لانے والے، نہ اس کی اولاد میں کوئی ایمان لانے والے، نہ ان کی نسل میں کوئی ایمان لانے والے، نہ باپ کی پیٹھ میں جو ہے وہ ایمان لانے، نہ ماں کے رحم میں جو ہے وہ ایمان لانے والے ہیں۔ ان میں سے نہ کوئی یہ، نہ ان کی اولاد، نہ ان کی آنے والی نسلوں میں کوئی 10 20 25 50 100 سال کے بعد آنے والی نسل میں سے کوئی بھی ایمان لانے والے نہیں ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی ان کے حق میں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب خطے زمین سے تمام کفار و مشرکین کو مٹا دے، تباہ و برباد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح کشتی تیار کرو، کشتی تیار کرو۔ کشتی، وہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا کشتی کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ پانی میں چلنے والا گھر، پانی میں چلنے والا گھر۔ کہا کہ پانی میں چلنے والا گھر وہ کس سے بنے گا؟ کہ لکڑی سے بنے گی۔ کہا لکڑی کہاں ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ لکڑی کچھ لا کر دیا، اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بویا، اور کچھ بونے کے بعد 40 سال کے بعد وہ درخت تناور ہو گئے۔ 40 سال کے بعد وہ درخت مضبوط، طاقتور، بہت زیادہ موٹے موٹے درخت تیار ہوئے۔ کتنے سال میں؟ 40 سال کے بعد اس درخت کی خدمت کرتے رہے حضرت نوح علیہ السلام۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اب درخت کو کاٹو، درخت کاٹا گیا۔ اب کشتی تیار کرو۔ اسی بیچ میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب شدت اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح جلدی کر، میرا غضب شدت اختیار کر چکا ہے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لے اور کشتی تیار کر۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے کے لیے پوری تیاری کر لی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرنے لگے۔ اس زمانے میں بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کا زمانہ گزر گیا، بارش نہیں ہوئی۔ لوگ پھر دیوانے کہنے لگے 40 سال سے بارش ہوئی نہیں ہے، اور یہ دیوانہ دیکھو کشتی تیار کر رہا ہے۔ کشتی کس پر چلائے گا؟ کشتی کہاں چلائے گا؟ بارش ہوئی نہیں اور یہ کشتی تیار کر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہے کہ طوفان آنے والا ہے، یہ گستاخان نبی تھے، طوفان آنے والا ہے اس لیے میں کشتی تیار کر رہا ہوں۔ آخر کار کشتی تیار ہوتی رہی۔ بہت سارے واقعات، میں کس واقعات کو بیان کروں اس لیے مختصر عرض کر رہا ہوں۔ ایک ایک کشتی پر ایک ایک نبی کے نام لکھے ہوئے تھے، بہت سارے واقعات ہیں اس میں، ایک ایک پوائنٹ بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال مختصر عرض کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام روٹی لینے کے لیے ایک دکان پر پہنچے، وہاں تنور تھا، تو اس سے کہا کہ روٹی مانگا، اس سے روٹی خریدنے گئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے کہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے، کہاں سے طوفان آئے گا؟ تو وہ دکان کے اندر جو تنور تھا، جہاں سے آگ نکل رہی تھی، روٹی بنا رہا تھا، وہیں سے جو ہے طوفان کا جو ہے پانی نکلنا شروع ہوا، پانی ابلنا شروع ہوا۔ اس بارے میں مختلف بہت ساری روایتیں ہیں، تنور کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر سے ابلنا شروع ہوا، اور کئی ایک روایت ہے۔ بہرحال مختصر یہ ہے، وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا اور بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش شروع ہوئی تو اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو لے لو، چرندے پرندوں کے ایک ایک جوڑے کو لے لو، جو آپ کے متبعین ہیں ان کو لے لو، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے۔ 3 منزلہ بنایا گیا، نیچے بڑے جانوروں کو اور اس کے بیچ میں پرندوں کو، کچھ جانوروں کو، سب سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کے تابوت کو بھی لیا گیا۔ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کا لیا گیا اور اوپر بیچ میں رکھا گیا، ایک طرف عورتیں ایک طرف مردیں۔ حضرات محترم کشتی ایسی بنائی گئی تھی کہ اس کے باہر سے کوئی روشنی نہیں آتی تھی، بالکل اندھیرا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ یہی پروردگار پورا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو جنت سے 2 موتی لائے گئے، 2 موتی کو رکھا گیا، دونوں اجالا دیتا تھا۔ ایک دن کے ٹائم میں اجالا دیتا تھا، ایک رات کے ٹائم میں اجالا دیتا تھا۔ دن کا جو موتی تھا وہ جب سورج غروب ہونے والا ہوتا تو وہ بجھ جاتا تھا، اس کی روشنی ختم ہو جاتی تھی، سارے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب رات ہونے والی ہے، دن ختم ہو گیا۔ پھر رات کو ایک موتی اس کا اجالا دیتا، پوری کشتی بالکل اجالا رہتا۔ حضرات محترم المختصر یوں ہے کہ طوفان آیا اور آنے کے بعد تباہی مچاتا رہا۔ بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں 5 مہینے، بعض روایت میں 6 مہینے، بعض روایت میں 7-8 مہینے کا ذکر آیا۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ مختلف روایات ہیں، کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ اس زمانے میں تباہی مچاتا رہا، روئے زمین پر نہ ہی کوئی پرندہ رہا، نہ کوئی، کل ملا کے یوں روح والا کوئی چیز زمین پر رہا ہی نہیں، سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ جتنے کفار و مشرکین تھے سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اسی زمانے میں ایک اوج بن عنق نام کا تھا،
اوج بن عنق اتنا لمبا تھا. اوج بن عنق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی کشتی میں سوار ہونے کے لیے آیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے منع کر دیا, جو کلمے والے نہیں ہیں ان کو سوار نہیں کیا جائے گا. تو اوج بن عنق طوفان نوح میں ساری دنیا ڈوب گئی تھی, ساری دنیا کے پہاڑ ڈوب گئے تھے. تو اوج بن عنق اتنا لمبا تھا کہ اس کے گھٹنے تک پانی آیا تھا, اس کے گھٹنے تک پانی آیا تھا. اس کی لمبائی اتنی تھی کہ وہ سمندر سے مچھلی نکالتا تھا اور سورج میں بھون کے کھاتا تھا. وہ قوم ایسی تھی, قوم عمالقہ اس قوم کا نام. بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہیں, بیچ میں نے مختصراً عرض کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام آخرکار پانی بیٹھا, اللہ نے حکم دیا زمین کو پانی پی لینے کا, زمین پانی پی گئی. آسمان کو حکم دیا اب رک جاؤ, سب تباہ ہو چکے کفار و مشرکین. اس کے بعد آسمان سے پانی برسنا رک گیا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر آئے. اس کے بعد ایک نئی آبادی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو تھے ان سے پوری دنیا اب آباد ہوئی. اس لیے آدم ثانی آپ کو کہا جاتا ہے. حضرات محترم, اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر مختصر کروں, بس 1-2 منٹ میں ختم کر دوں گا. حضرت نوح علیہ السلام پھر زمین پر اپنی قوم کو لے کر آباد ہوئے. آپ ایک مرتبہ جنگل میں تھے, حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے, کہا آپ کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے, آپ کا نزاع کا وقت, آپ کی روح نکالنے کا وقت قریب آ گیا ہے. کہا مجھے اپنی اولادوں سے ملنے دو. کہا اتنا وقت نہیں ہے. کہا کہ اگر میری موت یہاں ہوئی تو میرا جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام سے فرشتوں نے عرض کیا, جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کا انتظام ہم کر آئے ہیں, ہم ہی آپ کے نہلائیں گے, آپ کو کفنائیں گے, آپ کی جنازے کی نماز ہم بھی پڑھیں گے, ہم ہی پڑھیں گے. اس کے بعد آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کو نہلایا فرشتوں نے, کفنایا فرشتوں نے, پھر آپ کی جنازے نماز فرشتوں نے پڑھی اور پھر جنگل میں آپ کو دفنایا گیا. یہ مختصراً واقعہ, بہت سارے واقعات ہیں بیچ بیچ میں حضرت نوح علیہ السلام کے میں نے عرض کیا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی گستاخی کرنے سے بچائے, ان کی محبت اور ان کی الفت میں ہمیں جینے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کھڑے ہو جائیں, صفوں کو درست کر لیں اور سنت ادا کریں.